جمعۃ المبارک 8 ستمبر 2023 مطابق 21 سفر المظفر 1445 ہجری اور گڈ مارننگ جین کے پروگرام کا ایک نیا شمارہ لے کے ہم حاضر خدمت ہیں. ہمارا خلوص اور پیار بھرا سلام قبول کیجیے. ہمیں امید ہے اور یہی دعا بھی ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو شاد رکھے, آباد رکھے, اور ہمیشہ ہماری زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا, اشرف المخلوقات کا لقب دیا, اپنا نائب بنا کے بھیجا, اور ہم پہ کئی ذمہ داریاں بھی ڈال دیں. ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 7 ارب لوگ رہتے ہیں, جن کے مقابلے میں چوپائے جو ہیں وہ 70 ارب ہیں, اور جانور جو ہیں پرندے وہ 700 ارب ہیں. تو ایک کثیر مخلوق ہے جو دنیا میں رہتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اگر ان سب پہ ہمیں حاکم بنا کے بھیجا, ایک اپنا نائب بنا کے بھیجا, تو ہم پہ حقوق بھی ہیں اور ذمہ داریاں بھی ہیں. اپنا منصب پہچاننے کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے لیے اور اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات کے لیے باعث کرم بنیں, باعث رحم بنیں. اور یہ سب ممکن ہے تبھی جب ہم تعلیم کے نور سے آراستہ ہو جائیں. تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو جہالت کو دور کرتی ہے اور ہمیں اپنا منصب پہچاننے اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے میں مدد کرتی ہے. تعلیم وہ نہیں ہے جو محض ڈگریاں حاصل کرنے تک ہی محدود ہوتی ہیں. تعلیم وہ ہوتی ہے جو ہمیں صحیح معنوں میں انسان بناتی ہے. بر صغیر کے ایک بڑے دانشور گزرے ہیں, اشفاق احمد صاحب. ان کا ایک قول مجھے یاد آیا کہ ڈگریاں تو محض تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں, ورنہ تعلیم تو وہ ہے جو ہمیں انسان بناتی ہے. اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تعلیم کے حوالے سے ہم کیوں بات کر رہے ہیں. آج تعلیم کے حوالے سے, آج خواندگی کے حوالے سے ایک عالمی دن منایا جا رہا ہے, جس کے بارے میں آپ کو میرے ساتھی بتائیں گے. لیکن مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا کہ پے علم چوں شمع باید گداخت, کہ بے علم نتواں خدا را شناخت. صحیح بات ہے کہ انسان کو جب تک علم نہیں ہوگا وہ خدا کو پہچان نہیں سکتا, اپنا مقام کو نہیں پہچان سکتا. اور جو جہالت ہے, بے علمی ہے, وہ انسان کو پستیوں میں ڈال دیتی ہے. آج کے پروگرام میں میں رہوں گا آپ کے ساتھ, آپ کا میزبان جاوید, اور میرا ساتھ نبھائیں گے میرے لخت جگر تابش بٹ. السلام علیکم. کیسے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اور تعلیم کے بارے میں ناظرین سے ضرور بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے میری طرف سے بھی پیار بھرا اور خلوص بھرا سلام قبول کیجیے. ناظرین بتائیے گا کیا حال ہے. ہم امید کرتے ہیں ہر صبح کی طرح, ہر روز کی طرح کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے آپ خیریت سے ہوں گے, اپنی صحت کا آپ خیال رکھ رہے ہوں گے. ڈاکٹر جاوید نے پروگرام کے آغاز میں تعلیم کے حوالے سے بات کی. آپ کو بتاتے چلے ناظرین, آج پوری دنیا میں انٹرنیشنل لٹریسی ڈے منایا جا رہا ہے. لٹریسی ڈے بین الاقوامی سطح پر منایا جاتا ہے, اور اقوام متحدہ کی جو یونیسکو, جو ان کی ایک سبسڈری ہے, ایک شاخ ہے, اس کی جانب سے یہ دن منایا جاتا ہے. اور اس دن کو منانے کا مقصد یہی ہے کہ ہر شخص تک یہ اہمیت آئی, جو لٹریسی کی اہمیت ہے وہ ہر شخص تک پہنچے, اور ہر شخص تک یہ پیغام پہنچے کہ جو لٹریسی ہے وہ ایک فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہے. ہر سال ستمبر کی 8 تاریخ کو یہ دن منایا جاتا ہے, اور ہر سال پہ ایک تھیم فکس کی جاتی ہے اس دن کے حوالے سے. اور اس سال کی جو تھیم ہے, ظاہر سی بات اس سال بھی فکس ہوئی ہے, اور اس سال کی جو تھیم ہے وہ ہے پروموٹنگ لٹریسی فار اے ورلڈ ان ٹرانزیشن, building the foundation for sustainable and peaceful studies. اور اگر کرنٹ سٹیٹس کی بات کریں تو پوری دنیا میں جو لٹریسی ریٹ ہے کرنٹ, دیٹ از اراؤنڈ 82%. لیکن ناظرین, ہم اکثر یہ گمان کرتے ہیں کہ جو لٹریٹ ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, وہی تعلیم یافتہ ہے. جیسا کہ ڈاکٹر جاوید نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ ان میں تھوڑا سا فرق تو ضرور ہے. اگر ہم لٹریٹ کی جو لٹریسی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کہے, وہ تو یہی ہوگا کہ جو پڑھنا لکھنا جانے وہ لٹریٹ کہتے ہیں, اسے لٹریٹ کہتے ہیں, یا جو لکھا ہوا پڑھ سکے اسے لٹریٹ کہتے ہیں. لیکن تعلیم یافتہ ہونا بالکل ایک الگ چیز ہے. تعلیم یافتہ وہ ہے جس میں صحیح اور غلط کی پہچان ہے. اگر ہم آج ہماری طرف سے کسی انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر سماج میں ہماری طرف سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے, تو ہم بھی ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم تعلیم یافتہ ہے یا صرف
पढ़े लिखे हैं क्यों? बहुत खूब बात आपने कही कि कुछ लोग तो बिल्कुल जिन्होंने रस्मी तौर पे स्कूल का या डिग्रियां कॉलेज हासिल या की है। यूनिवर्सिटी देखी भी बिल्कुल। नहीं होती है, लेकिन तब भी उनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं, ज़िंदगी का इल्म सीखते हैं, इंसानियत का दर्स उनसे मिलता है हमें, और कैसे एक दूसरे के साथ जो मामलात है उनको कैसे निभाया जाए, उस पे वो हमारी वो मशाले राह बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे, उनको आम इस्तिलाह में पढ़े लिखे जाहिल कहा जाता है। मैं ये इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं कि जो काफ़ी तालीम याफ्ता हैं, लेकिन बाद में उसका अमली मुजाहिरा जो है, तालीम का जो अभी आप कह रहे थे, तालीम का जो अमली मुजाहिरा है वो हमारे मामलात में होना चाहिए। जी बिल्कुल सही फरमाया। बहरहाल हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां होती है। प्रोग्राम के आगाज़ में हम अब तक मौसम और शाहराओं के हवाले से जानकारी पहुंचाते हैं। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक आज मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा। दर्ज हरारत पर अगर नज़र डालें तो श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 36 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हमारे यहाँ की शहरों का क्या हाल है वो भी आपको बताते चले। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा, श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड और मुगल रोड, सभी शहरों पर सभी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाज़त होगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से रब्ता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के नंबरात आपके टेलीविज़न स्क्रीन्स पर दस्तयाब है। और जुम्मतुल मुबारक, और ज़ाहिर सी बात है हम प्रोग्राम का आगाज़ एक नात शरीफ से करते हैं। तो वलियो करो ये दुहुक आगाज़ ये प्रोग्रामों का आगाज़ एक नात शरीफ से स्वातना व बखिदमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरुम एहतिमाम नबी बरहक शम सोजिं सलाम मैं पकीज़ पछन कुरुम युथुई आय आलम सपुद नूर से युथुई आय आलम सपुद नूर से सपदी जिन्त इंसान तमाम नबी बरहक शम सोजिं सलाम यमो खून सरी नबी ताइफ यमो खून सरी कर नबी ताइफ हुजूर तिमन हुतन का इंतकाम नबी बरहक शम सोजिं सलाम खज़र के खुशक चोट तनाबुल करान खज़र के खुशक चोट तनाबुल
عجب پادشاہی عجب انتظام عجب پادشاہی عجب انتظام نبی برحق چھم سوزن سلام تولد بباکا نبی محترم تولد بباکا نبی محترم مدینس اندر کر جنابو قیام مدینس اندر کر جنابو قیام میں پاکیز پٹھن کرم اہتمام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی ہم نے سعادت حاصل کی، اور اب پروگرام میں وقت ہو چلا ہے کہ ہم آپ کی ملاقات آج کے مہمان سے کرائیں۔ اور جمعہ کے روز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے موضوعات پہ بات کریں جن کا اخلاقیات کے ساتھ، سماجیات کے ساتھ براہ راست تعلق ہوتا ہے، اور آج کے پروگرام میں ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کریں کہ جو ہماری زندگی کے لیے بہت ہی اشد ہے۔ ہم بات کریں گے آج پانی کے بارے میں، پانی جسے زندگانی کہتے ہیں، پانی جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جل ہے تو کل ہے، پانی جسے آب حیات، آب رواں، آب بقا بھی کہا جاتا ہے، اور پانی جس سے خالق کائنات نے اولاً ہماری تخلیق کی، جو ہماری پہلی غذا میں شامل تھا، جس کی وجہ سے ہم زندہ رہ رہے ہیں، پانی جو آسمان سے برس کے رحمت باران بن جاتا ہے، زیادہ برسے تو دنیا کو تباہ بھی کر سکتا ہے، جو ہماری آنکھوں سے برسے تو آنسو کہلاتا ہے، بہت زیادہ برسے تو زندگی کو تباہ کر سکتا ہے، خوف خدا سے آنکھوں سے نکلے تو ہماری نجات کا راستہ بن جاتا ہے، اور نہیں برسے آنکھوں سے تو صبر کی انتہا یا صبر کی مثال بن جاتا ہے۔ پانی جو ہماری پیاس بجھاتا ہے، پانی جس کا پلانا ثواب اور جس کا روکنا آج بھی یزیدیت کی مثال گردانا جاتا ہے۔ پانی کے بارے میں مفصل اور مدلل گفتگو ہوگی آج کے ہمارے اس شو میں۔ آپ غور سے آج کے ہمارے جو مقرر ہیں، جو آج کے ہمارے مہمان ہیں، ان کی بات ضرور سنیے گا۔ ان کی بڑی دسترس ہے بہت سارے ایسے معاملات پہ، اخلاقیات پہ، مذہبیات پہ، اور ان کے ساتھ جب ہم آج آپ کی گفتگو کرائیں گے تو آپ کو یقیناً بہت ساری باتوں کی جانکاری ہوگی۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر نذیر احمد زرگر صاحب، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف ریلیجس اسٹڈیز، سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر، جن کو ہم والہانہ استقبال اور خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ پروفیسر صاحب، آج ایک نہیں بلکہ دو تعارف ہم آپ سے چاہیں گے۔ ہم روایتاً اس پروگرام میں اپنے ناظرین تک یہ بات پہنچاتے ہیں کہ جو ہمارے آج کے مہمان ہیں ان کا تعارف کیا ہے، ان کا تعلق کہاں سے ہے، اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ کیا رہا، لیکن آج آپ کو دو تعارف دینے ہوں گے۔ ایک تو آپ کا ذاتی تعارف، اور ایک تعارف ہم اس آب حیات کا بھی آپ سے جاننا چاہیں گے، یتھ اس تریش ونان، یتھ اس آب ونان، یتھ اس واٹر ونان، یتھ اس جل ونان۔ مختلف صورتن من، مختلف جائن، مختلف ناو زانن وول یہ آب یُس زن یُس یتھ چیزس مز تھاوون تو تمچی شکل رٹان، یُس پہاڑن پٮ۪ٹھ تہِ برسان، یُس سمندرس مز تہِ چھُ، یُس سٲنۍ تریش پٔزی ژھٮ۪وراوان چھُ، ہمراوان چھُ، امیُک تعارف مگر تمہِ برونٛٹھ گۄڈٕ تُہنٛدِ ذاتُک تعارف مختصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مےٚ چھُ
یتھ پلیٹ فارمس پٮ۪ٹھ گڈ مارننگس منٛز واریاہ لٹہِ پنُن تعارُف دیُتمُت. ماشاء اللہ وۄنۍ چھِ آسان ایکچُلی سٲنۍ یِم زَن ناظریٖن ہُنٛد تعداد چھُ تِم چھِ بدلاو روزان تِم چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ روزان. یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ فرمووُ کہِ نذیٖر احمد چھُ مےٚ ناو. بہٕ چھُس روزان کٔشیٖرِ ہِنٛدِس أکِس تٲریٖخی تہٕ مشہوٗر گامَس منٛز یُس اکھ اَصٕل قصبہٕ چھُ آز تہٕ تحصیٖلی سطح تہِ چھِ تَتھ حٲصِل. کرۭر چھِ تَتھ وَنان. ماشاء اللہ بڑٕ کرۭر چھُ علمُک ادبُک گوار بِلکُل. تہٕ اللہ تعالیٰ سۭتۍ نیک بُزرگن ہُنٛد علماہن ہُنٛد اولیاہن صوٗفیاہن ہُنٛد اکھ مسکن روٗدمُت. آز تہِ چھِ تَتہِ واریاہ لُکھ یعنی اَسے ہی عام کمزور لُکھ چھِنہٕ کینٛہہ بٔلکہِ سٮ۪ٹھاہ بہتر لُکھ یِم بیروٗنی سطحس پٮ۪ٹھ تہِ سٲنۍ پہچان بنان چھِ یا یِمو کرۭرس مُختلِف قٕسمُک عزت دیُتمُت چھُ. تٔتی چھُس بہٕ أکِس گرس منٛز زامُت متوسط درجہِ کِس خاندانس منٛز. تٔتی چھِ مےٚ تعلیٖم پٔرمٕژ میٹرکس تام سکوٗلس منٛز. دیٖنی تعلیٖم ہُنٛد اوس یِہوے آسان کہِ اِمام صٲبس نِش ٲسۍ پران مکتبس منٛز درسگاہس منٛز قرآن شریٖف باقٕے چیٖز. پتہٕ روٗد مُختلِف علماء دیٖنن سۭتۍ تعلُق تِمن نِش پٔرۍ علوٗم درسن پٔرۍ علوٗم عربی زبان تہِ پٔر قرآنِ مجیٖد حدیٖث فِقہ وغیرہ. لیکن گریجویشنس تام چھِ مےٚ روٗدمٕتۍ سبجکٹ ساینس. اچھا ساینس پوٚرمُت. مےٚ چھِ فُل میڈِکل سبجکٹس ورمُلہِ چھِ مےٚ کٔرمٕژ ڈگری کالیج بارہمولاہس منٛز گریجویشن. گریجویشنہٕ پتہٕ کٔرۍ مےٚ پنٕنۍ سبجکٹس چینج تِکیازِ گریجویشنس دوران تہِ روٗدُس بہٕ دیٖنی علوٗم پران چوٗنکہِ بڑٕ اِنکیوٗزِٹِو مایِنڈ اوس اسلیے مذہبس کُن چھُ بعض اوقات مُختلِف مقاصدو سۭتۍ تہِ اِنسان گژھان. لیکن مےٚ یُس اوس یہِ کہِ بہٕ چھُس روٗدمُت مٲنۍتو تُہۍ ٹیٖن ایجہِ منٛزٕے روٗدُس بہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس وجوٗدس دیٖن آخرت زندگی اتھ بارس منٛز کٲفی تجسُسس منٛز. سُہ اوس مےٚ أنٛدرِ أنٛدرِ تہِ چھُ اکھ عالم آسان تۄہہِ چھِ صبح پٮ۪ٹھ شام تامتھ تیٖژٕ ٹرانسفارمیشن گژھان آسان. لُکھ چھِ آسان توتہِ تِموٕے نظرو وٕچھان یتھ نظرِ تۄہہِ تِم بچپنس منٛز زانان ٲسۍ. لیکن تۄہہِ چھِو کٲفی تلاتُم آسان أنٛدرۍ کِنۍ انقلاب آمٕتۍ. یِم ٲسۍ مےٚ بچپنس منٛز تہِ. اور مذہبی یُس زن اتھ تلاش روٗز سُہ چھےٚ مےٚ ییٖژ روٗزمٕژ کہِ بہٕ چھُس 12th پتے گوٚمُت کرونِک ڈوٗڈنل السرُک شِکار. یِم ٲسۍ مےٚ تِمے خیالات آسان. مٔنٛزۍ اوس مےٚ باسان مےٚ رو خۄداے مٔنٛزۍ اوس مےٚ باسان مےٚ رو ایٖمان تہِ. اتھ دورانٕے چھُس ییٚلہِ بہٕ گریجویشنٕے کران اوسُس مےٚ چھُ تقریٖبن تمام عظیٖم عالمی مذاہِبن ہُنٛد مُطالعہ کوٚرمُت پانے. سُہ اوس اکھ پانے اکھ مُطالعہ اکھ. مُختلِف جاین اوسُس بہٕ گژھان مُختلِف مذہبن ہٕنٛز کِتاب اوسُس بہٕ پران مُختلِف مذہبی رہنُماہن اوسُس بہٕ خطوٗط لیکھان. کوٚر مےٚ سبجکٹ چینج چوٗنکہِ تِمن دۄہن اوس اِسلامِک سٹڈیٖز ییٚتہِ کشمیٖر یونیورسٹی منٛز یہِ اوس گوٚمُت 68 منٛز شروٗع. بہٕ چھُس 98 بیچ 98 بیچ PG. تتہِ اوس کمپیرٹِو سٹڈی آف ریلِجنز تہِ آسان اکھ کورس اکھ کشمیٖر یونیورسٹی منٛز. سُہ پوٚر. پتہٕ کوٚر مےٚ اِسلامِک سٹڈیٖزس منٛز MA تہِ اتی MPhil تہِ کوٚر مےٚ اتی PhD تہِ کوٚر مےٚ کشمیٖر یونیورسٹی منٛز. الحمدُاللہ سُہ MPhil تہِ گوٚو پبلِش PhD تہِ پتہٕ تہِ گٔے بیٚیہِ کینٛہہ 8-9 کِتاب گٔے پبلِش پیپٲرٕس تہِ گٔے پتہٕ. تہٕ اِسلامِک سٹڈیٖزس منٛز آیہِ مےٚ اَتہِ فسٹ پوزِشن گولڈ میڈل تہِ میوٗل مےٚ. تو لیکن یُس ہُہ ساینٹِفِک ٹیمپر اوس تمہِ سۭتۍ آو شاید مذاہِبن ہُنٛد مُطالعہ کرنس منٛز زیادٕ غٲر جٲنِبدٲری سۭتۍ. بالکل. اچھا مذاہِبن ہُنٛد ییٚلہِ تقابُلی مُطالعہ تُہۍ کران چھِو تیٚلہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز تہِ گژھان حٲصِل یہِ کہِ سُہ میوٗچوَل انڈرسٹینڈِنٛگ بالکل تہٕ ایکاموڈیٹِو چھُ اِنسان بنان وُسعت چھِ پٲدٕ گژھان. بیٚیہِ یُس حق تہٕ پوٚز ہر جایہِ خۄدایَن چھٔکرٲیِتھ تھوٚمُت چھُ تتھ چھُ اِنسان بِلا کُنہِ یِتھ نہٕ حدیٖث پاکس منٛز تہِ چھُ آمُت وننہٕ کہِ حکمتٕچ کتھ چھےٚ موٗمِن سُنٛد روومُت سرمایہِ. یتھ سُہ تلاش کران روزان چھُ پتہٕ ییٚتہِ تہِ تٔمِس سُہ لبان چھُ سُہ گُمشُدٕ سرمایہِ تتہِ چھُ فہو احق بِہا ہی ڈِزٲرٕز اِٹ د موسٹ. سُہ چھُ تُلان اختیار کران سُہ کتہِ میلہِ کس نِش نہٕ میلہِ. لیکن نظیٖر صٲب ییٚلہِ اِنسان رِسٲرچٕچ کتھ چھُنہ کران ییٚلہِ اِنسان چھُ ہایر سٹڈیٖزن مُتعلق سونٛچان تہٕ تُہۍ ہیٚکِو کُنہِ أکِس مذہبس مُتعلق تہِ یتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوٕ مےٚ چھُ اِسلامِک سٹڈیٖز منٛز تہِ پوٚرمُت کمپیریٹِو ریلِجنٕے کیازِ سٲری دیٖگر مذاہب کیازِ صرف اکھ مذہب کیازِ نہٕ. یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ اوٚتامَتھ کتھ کٔرٕو نہ بہٕ نِمہٕ وۄنۍ بیٚکِس پیراہس منٛز ہر سوالس چھِ مُختلِف زٲویہِ آسان جواب مثلاً گۄڈٕنیتھ تُل بہٕ یہِ کتھ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ کٔرٕو بڑٕ بہتریٖن اندازس منٛز بہٕ اوسُس بوزان کہِ تعلیٖم علمس تہٕ لِٹریسی کٔرٕو تۄہہِ فرق. اپٲری نِمن بہٕ یہِ سوال. علم چھُ اکھ وجوٗد اکھ یتھ پنُن اکھ ذٲتی اکھ حیثیت تہٕ وجوٗد چھُ.
یہ وجود اور یہ ذخیرہ حاصل کرنے کے اسباب ذرائع لکھن تو پرن چھ مز اخ ذریعہ اخ لکھن تو پرن یوت چھن علم حاصل کرنک ذریعہ پرن چھ کتابہ ہند ذریعہ علم حاصل کرنک اخ ذریعہ اخ لیکن علم چھ صرف کتابن مز علم چھ کائنات کے مختلف وجودس مز یم تلاطم یمن مز اللہ تعالیٰ علم تھومت انسانس اندر کوتا علم اپنے من میں ڈوب کر زندگی مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا جن کو مدرسہ بمانے یہاں کتاب وہ آپ کو ریلیجیس انسٹیٹیوشنز میں ہے اور جیسے ہمارے تعلیمی ادارے مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا جن کو خلوت کوہ بیاباں میں وہ راز ہیں فاش اگرچہ کتاب چھین تگان پرن کی ژھان تریش تریش کران کہاں وچان نا مران تو زیوان لکن وچان کی نا لکن ہندین چہرن پہ خوشی تو غم وچان کی یس انسانس سہ کتاب پرن تگہ کی کاغذن تو حرفن ہز کتاب پرت کیا گھس تمس حاصل سہ ونو تھی بہترین میانہ کھت زیادہ بہتر انداز مز ونو تھی سہ کت تو مذاہبو ہند مختلف مذاہب تو مذہب یوت سہ اخ پوٹنٹ تو بیٚیہِ اخ طاقتور فیکٹر بنان اس انسانن تشخص دِوان چھُ انسانی سوچن اخ ڈائریکشن تو طرح دِوان چھُ دنیاہس منٛز چھِ تعلیٖمن ہٕنٛدۍ تہٕ علمٕکۍ تہٕ ایموشنن تہٕ جذباتن سینٹیمنٹن ہٕنٛدۍ واریاہ ذرایع تِم یِم انسانن ہٕنٛدِس بِہیویرل ایٹیچوٗڈس اخ طرح دِوان چھِ مذہب چھُ تِمو منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پاورفُل یُس تُہنٛدٮ۪ن جذباتن کنٹرول کران چھُ تُہنٛدِس شخصیتس شیپ کران چھُ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ مذہبُک مطالعہ کران چھُو تُہۍ چھُو مختلف انسانن ہند وتھن بہن طور طریقہ اطوار سوچ معاملات زیادہ بہتر طریقہ من سمجھان اگر تھی مذہب اگنور کرو کینسو اخ فینامنن سمجھت اخ فینومنالوجیکل اپروچ مذہب سمجھن کورمت تمو تپر سمجھمت لیکن اگر تھی وچھو انسان چھن صرف جسمک یوتن اخ پتلہ کی انسان چھ جذباتن ہند احساساتن ہند تخیلاتن ہند سوچن ہند اخ مجموعہ اخ تمن تخیلاتن جذباتن سوچن احساساتن وچھو تھی ساروی کھۄتہٕ زیادٕ یُس فیکٹر طرح دِوان چھُ سُہ چھُ مذہب انسان سُنٛد سو انلیس اینڈ انٹل تُہۍ مذہب سمجھو پتہ ہیٚکہِ انسان پنٕنۍ أنٛدۍ پٔکۍ سمجھِتھ ڈاکٹر صٲب چوٗنٛکہِ اَسہِ یُس زن آز موضوٗع ژورمُت چھُ ییٚمہِ پروگرام خٲطرٕ سُہ چھُ آب تہٕ آبُک یوٗتاہ کم قلیٖل 2-4 لفظ ؤنِو ییٚتہِ مگر تمیُک یُس زن تعارُف چھُ مذہبی تعلیٖماتن ہِنٛزِ روشنی منٛز سُہ کوٚر اَسہِ تۄہہِ گُزٲرِش سانٮ۪ن ناظریٖنن تہِ ؤنۍتو یہِ آب چھُ کیٛاہ اَسہِ ووٚن لا علمی منٛز 2 کتھٕ مگر صحیح پٲٹھۍ یُس زن امیُک آبُک تعارُف چھُ سُہ دیٖتو سانٮ۪ن ناظریٖنن مذہبٕچ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ کامیٲبی چھِ یہِ کہِ یہِ چھُ انسان سٕنٛز زندگی سنوارنُک دعوا کران اور آب چھُنہٕ زندگی ہٕنٛز مےٚ باسان ضروٗرت کینٛہہ بلکہِ آبٕے چھُ زندگی خوٗبصوٗرت کتھ بالکل قرآن مجید تُلِو کہ اللہ تعالیٰ چھُ فرمان کہ وجعلنا من الماء كل شيء حي آبسٕے پٮ۪ٹھ کٔر مےٚ سٲرٕے زندگی پٲدٕ یوٚتامَتھ اَسہِ مذاہبن ہُنٛد تعلق چھُ توٚتامَتھ چھُنہٕ دُنیہُک کٕہٕنۍ تہِ مذہب سُہ یُس زندگی ہٕنٛدٮ۪ن ضروٗریاتن اگنور کران چھُ وٕچھ حظ بہٕ کرو تۄہہِ عرض یِتھ پٲٹھۍ مےٚ کوٚر گۄڈے عرض کہ مختلف زٲویو کِنۍ چھِ أسۍ ہٮ۪کان چیٖز سمجھِتھ مذہب کیٛاہ چھُ کران انسانس منٛز اصلی پٲدٕ کُلی طور پر جنرل مذہب اکے خاص مذہبٕچ کتھ نہٕ کینٛہہ نفسِ مذہبٕچ کتھ کرٕ بہٕ یہ چھُ 2 چیٖزن ہُنٛد تۄہہِ اکھ اہم اکھ پٲرۍزان دِوان سُہ گوٚو اکھ زندگی ہٕنٛز ضروٗرت بیٛاکھ گٔے زندگی ہٕنٛز ذمہٕ دٲری علمُک یک رُخی پہلوٗ چھُ یہِ کہِ أسۍ چھِ سورُے علم صبح پٮ۪ٹھ شام تام حٲصِل کران بہٕ کِتھ پٲٹھۍ کرٕ پننہِ زندگی ہٕنٛزٕ ضروٗرتہٕ پوٗرٕ تعلیٖم چھِ میون زندگی ہُنٛد اکھ سٹیٹس تھوٚد تُلان بالکل تعلیٖم چھِ میون معیارِ زندگی بلند کران بہٕ اوسُس اوٚتامَتھ پتجہِ پٮ۪ٹھ بہٕ چھُس قٲلیٖنس پٮ۪ٹھ اوٚتام اوسُس ژھیٚیہِ پشچہِ پارِ منٛز بہٕ چھُس ٹیٖن مکانس یِم چھِ مےٚ سارے ضروٗریاتِ زندگی گٲڑۍ چھِ میٲنۍ ضروٗرتِ زندگی خٲر لیکن مذہب چھُ اتھ تعلیٖمہِ تکمیٖل کران ضروٗریات چھِ پننہِ جایہِ لیکن تمیُک اکھ اہم پہلوٗ چھُ یہِ بیٚیہِ گژھٕ بہٕ گۄڈٕ اکھ رژھا پتھ سُہ چھُ کہِ تُہۍ وٕچھِو ییٚمہِ ساتہٕ مذہبی زندگی لوٗکھ گُزاران ٲسۍ تِم ٲسۍ سادٕ مکانن منٛز بسان مذہبی
تعلیماتو بظاہر لبنہ کہ شاید نسا پرانس زمانس مز مذہبی غلبہ زیادہ آسان انسانس مادی طور زیادہ ترقی دژمژ کہین حالانکہ یہ صحیح کی مذہب بنیادی زٕ چیز پکناوان یکجا تمہ موجود امچ بیلنس یہ کران اکہ طرف ضروریات زندگی کنتھ انسانس لگاوان بیک طرف ذمہ داری زندگی ہز تمیک احساس دیوان یتھ تعلیم مز تھی ضروریاتو خاطر پرسو کرو لیکن ذمہ دارین ہند تھی خیال روزو نا کہ یہ مکمل تعلیم تکمیل علم کران مذہب یہ ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے. آب ایک طرف اس ضرورت صحت بخش آب سانہ زندگی ہن ضرورت لیکن صحت بخش مین ضرورت صحت مند تھاون آب مین ذمہ داری یل نا آب صحت مند اوسے یہ کت بن صحت بخش اس نو پانس درست یہ کت کر بیکس درست اس آب پان بیمار یہ کت بخش دی میں صحت. تو صحت بخش پانی میری ضرورت ہے لیکن پانی کو صحت مند رکھنا میری ذمہ داری ہے. ان دونوں چیزوں کا احساس مذہب دیتا ہے. یہ خوبی ہے اصل میں مذہب کی. اس کو نکال دو آپ کی زندگی میں مادیت رہے گی. اچھا مادیت کی انتہا کیا ہے؟ گریڈ لالچ. اچھا سہ کت پہ ہیکو تھی علم چھنا بنیادی ہر قومس پن جائے علم کلی اخ حقیقت یہ کنس سند سرمایہ لیکن ہر قوم کو گن ماتو تو علمو تو گیان تھاون والو انسانو پنس پیرائس مز اظہار امیک کورمت. کاشر پہ ونان مکھر پانس اگر علمک انتہا بن مکھر پانس مادیت چھنا یہ اصلی. ٹھیک مے یاد تہ یاد تیوت ون طوفان گو نا سہ زمانہ گو نا ون ختم کہین. سانہ ماجہ آس وتھان صبح نندر پتہ ونان خدایا رت کر خیر کر ہندس بٹس سکس مسلمانس سارے ات پیغامس من زن اوس نا آسان یہ مکھر پانس کی. اچھا قطع کلامی معاف نذیر صاحب یہ مے پور امید یہ زن تھی کت بوزن یہ آس واریاہ زیادہ فائدہ مند مگر اس ذمہ داری اس پہ ایک کمرشل خاطر رکن. ناظرین رکتے ہیں ایک کمرشل کے لیے اور کمرشل کے اس پار آپ تک پہنچائیں گے اخبارات کی سرخیاں. اس کے بعد اپنے مہمان سے بات چیت جاری رہے گی. آپ دیکھ رہی ہے پروگرام گڈ مارننگ JNK. ملک اور ملک سے باہر بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 3 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان IVF سینٹر نے مگر ملباغ سری نگر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی سے جگمگایا. وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی محنت تجربہ اور ان کی کوالیفائڈ ٹیم کی وجہ سے بے اولاد لوگوں کے دلوں میں اولاد کی ایک نئی امید جاگ گئی ہے. وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر میں سوموار منگلوار اور بدوار کو خصوصی رعایتی کیمپ منعقد کیے جائیں گے. ہیلپ لائن نمبر 7814 792726. کیا آپ شوگر کولیسٹرول اور قبض سے پریشان ہیں؟ آپ کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے ویدانت ہربل لے کر آیا ہے DC99 پریمیم آیورویدک جوس. اپنے اور پریوار کی صحت کی بھرپور حفاظت کے لیے خاص کر ڈائبیٹک پیشنٹس استعمال کریں ویدانت کا DC99 جوس. یہ جڑ سے روگ مٹائے اور آپ کی شوگر لیول کو ہر وقت کنٹرول میں رکھے گا. ویدانت DC99 جوس وادی کے ہر یونانی اسٹور پہ دستیاب ہے. فٹ ویئر انکوائری کال آن 7006949946. استقبال ہے آپ کا ایک بار پھر سے گڈ مارننگ JNK میں. ڈاکٹر نذیر احمد زرگر صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور آج ہم پانی بحثیتی موضوع اس پر بات کر رہے ہیں. یہ بات چیت جاری رہے گی. اس موضوع پر بات چیت جاری رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ تک پہنچائیں گے اخبارات کی سرخیاں. میرے پاس انگریزی روزنامہ ہے, اس سے 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے اور دونوں خبریں G20 سمٹ کے حوالے سے ہی شائع ہوئی ہے. پہلی خبر انڈیا G20 presidency strives to bridge divides sow seeds of collaboration پرائم منسٹر مودی. اور اسی اخبار سے ایک اور سرخی دہلی converted into a fortress for G20 summit 50,000 security personnel dog squads deployed traffic restrictions in place. جی ایک حضور اعظم میرے ہاتھ میں اس کی خبر ہے. دنیا ایک خاندان ایک ہمگیر نقطۂ نظر ہے وزیر اعظم نریندر مودی. اور اسی اخبار کی ایک اور ذیلی سرخی ہے مسلسل خشک موسم جہاں کسی کے لیے فائدہ مند تو کسی کے لیے نقصان دہ ہے. دھان کی فصل کو بارش اور گھاس کاٹنے والوں کو دھوپ کی ضرورت.
جی انگریزی روزنامہ ایک اور میرے پاس، اور اس سے بھی 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. پہلی خبر، ڈیولپمنٹ وداؤٹ ڈسکریمنیشن از گورنمنٹس پرائیورٹی. لیفٹیننٹ گورنر inaugurates lays foundation stones for development projects in سوپور. اور اسی اخبار سے ایک اور سرخی، جنماشٹمی celebrated with religious fervor. شوبھا یاترا processions taken out across کشمیر. جی ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں، اس کی سرخی ہے 2047 تک بھارت عالمی معیشت کے طور پر ابھرے گا. راجناتھ سنگھ. کسی بھی ملک کی ترقی میں رشوت خوری اور بدعنوانی سب سے بڑی رکاوٹ. اس اخبار کی دوسری سرخی ہے، اسٹیٹ لینڈ تحویل میں لینے والوں کے خلاف کرائم برانچ کی خصوصی کارروائی. 5 سرکاری ملازمین سمیت 9 افراد کے خلاف عدالت میں چارج شیٹ داخل. جی اردو روزنامہ میرے پاس، اس سے خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے. جموں کشمیر میں 382 پلوں کا سیفٹی آڈٹ. 20 سال قبل تعمیر کیے گئے 11 پل غیر محفوظ قرار. کیپیکس بجٹ کے تحت 30 اور نبارڈ کے 70% رقومات لیپس. 250 پلوں کی مرمت. جی ایک انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں، اس کی سرخی ہے گورنمنٹ فائنلائزز پروہیبیشن آف چائلڈ میرج رولز. اور اسی اخبار میں ایک تجزیہ شائع ہوا ہے وی دا پیپل عنوان کے تحت، مائگریشن آف میجورٹی آف رورل پاپولیشن ٹو اربن بیلٹس ہیز افیکٹڈ ویٹ لینڈس اینڈ لو لائنگ ایریا کوالٹی ایڈورسلی، نیڈز سیریس اٹینشن. ناظرین آخری اردو روزنامہ میرے پاس، اور اس سے خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے. جموں کشمیر میں 1 ستمبر سے 30 اکتوبر تک میری ماٹی میرا دیش کے دوسرے مرحلے کا اہتمام. چیف سیکریٹری نے لیا جائزہ. پہلے مرحلے میں جموں کشمیر یوٹی کی مثالی کارکردگی کے لیے صوبائی اور ضلعی انتظامیہ کی سراہنا کی. جی ایک آخری اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں، اس کی سرخی ہے اس واقعے کے حوالے سے یاد تازہ کی ہے جو آج سے 9 سال قبل رونما ہوا تھا کشمیر میں. 7 ستمبر 2014 تاریخ کے بدترین سیلاب کی یادیں اب بھی قلوب و اذہان میں پیوستہ. مستقبل میں تباہ کن سیلابوں سے بچاؤ کے لیے ابھی تک تیاریاں مکمل نہ ہو سکیں. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی حالیہ رپورٹ میں انکشاف. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سیلاب جو آیا تھا 2014 میں، یہ آج کی، اگر ہم اب آج کے موضوع کی ہم بات کریں، پانی کے حوالے سے ہم آج کے اپنے عزیزت مہمان سے بات کر رہے ہیں، تو میں عرض کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ جب پانی برستا ہے تو ہمارے لیے رحمت باران کہلاتا ہے، لیکن کبھی کبھی بے قابو ہو جاتا ہے. اور وہ آپ کی اس بات کے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں کہ ہماری ضرورت اور ذمہ داری، شاید ہم نے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں، اور جس کی وجہ سے جو وہ تباہ کن سیلاب آیا تھا اس کا جو ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا، وہ پھر ہم وہ سب ایک تاریخ ہے. اور یزن تو کت ٲسِو ونان، یہ کت کریو تُہۍ مکمل کیازِ کہ آبس متعلق یہ آبِ روا ات متعلق کت ہا کرنے جس تُہۍ کت ٲسِو گۄڈٕ کران گۄڈٕ کٔرِو سۄ مکمل. بہٕ اوسُس عرض کران کہ مذہب یُس چھُ مذہب چھُ اِنسانس منٛز ضروٗریاتن ہٕنٛدِ پوٗرٕ کرنُک تہِ احساس دِوان، اور جُڈِشیس یوٗز تِم کِتھ پٲٹھۍ کرو ضروٗرتہٕ گژھن ضروٗرتہٕ کِس حدس منٛز روزنہِ، تِم گژھن نہٕ خٲہِشاتن ہٕنٛدِس جنگلس منٛز اژنہِ کینٛہہ، صحراہس منٛز اژنہِ کینٛہہ. اور اِنسانس کٕمہ ذمہ دٲری چھےٚ پانہٕ روزُن زِندٕ، بیٚکِس تہِ زِندٕ روزنُک موقعہٕ دیُن. یہ چھُ انتہٲئی اکھ اہم چیز اکھ. بلکہ کینٛژھو لُکو چھُ ووٚنمُت کہ زندگی ہُنٛد ہایر تھوٚد شعوٗر کیٛاہ چھُ. اکھ شعوٗر چھُ زندگی ہُنٛد کہ بہٕ چھُس زندٕ اور مےٚ پزِ پانس خٲطرٕ زندٕ روزُن. اگر زندگی ہُنٛد اعلیٰ شعوٗر چھُ یہِ کہ مےٚ پزِ باقین ہٕنٛدِ خٲطرٕ زندٕ روزُن. یوٗتاہ بہٕ باقین ہٕنٛدِ خٲطرٕ زندٕ روزان چھُس، بہٕ چھُس پانہٕ زندٕ روزنُک سامان. تہٕ آبہٕ کہِ حوالہٕ کرٕ بہٕ یہِ عرض کہ مثال کے طور پر ییٚلہِ اکھ معاشرٕ بنان چھُ، ییٚلہِ اکھ منظم قوم بنان چھِ، سُہ قوم چھُ أکِس حکوٗمتی نظامس تحت بنان، تِکیازِ جنگلسٕے منٛز چھنہٕ حکوٗمت آسان کینٛہہ. حکوٗمت چھےٚ تقریٖباً پوٗرٕ دُنیاہس منٛز اور سٲنِس مُلکس منٛز تہِ چھِ أسۍ وٕچھان کہ تِم منصوٗبہٕ بناوان، تِم پلانٕز کران، تِم پروگرام بناوان ییٚمہِ سۭتۍ اِنسانن تہٕ شہرین ہٕنٛز زندگی زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ آرام دہ بنہِ، پُرسکوٗن بنہِ. اور سُے چھِ حکوٗمتن ہٕنٛز بُنیٲدی ذمہ دٲری تہِ آسان. اِنسانن ہٕنٛز زندگی بنہِ واریاہ اصل تہٕ آرام دہ تہٕ پُرسکوٗن. أسۍ چھِ وٕچھان پننس مُلکس منٛز تہِ جل شکتی ابھیان کوٗتاہ بوٚڑ بار اکھ پروگرام چھُ، اور ییٚمہِ سۭتۍ آب نہ صرف محفوٗظ تھاوُن، آبی وسٲیلن ہُنٛد تحفظ نہ صرف کرُن بلکہ آبُک استعمال تہِ تِتھ پٲٹھۍ کرُن زندگی برقرار روزِ. تُہۍ وٕچھِو 70% کھۄتہٕ زیادٕ چھُ آب دُنیاہس منٛز،
اور ڈاکٹر حضرات تہ ونان کہ سٲنِس جسمس منٛز تہِ چھُ 70% کھۄتہٕ زیادٕ آب اگر سُہ کم گژھِ انسان ہٮ۪کن نہٕ زنٛدٕ روٗزِتھ حیوانات ہٮ۪کن نہٕ زنٛدٕ روٗزِتھ کینٛہہ لیکن کم گژھنہٕ یوت چھُنہٕ مسلہٕ اگر اَسہِ ژۄپٲرۍ تہِ آب آسہِ مگر چٮ۪نس لایق آسہِ نہٕ کینٛہہ أسۍ چھِنہٕ گریٖن ٹیکنالجی ہُنٛد اکھ تصوُر اکھ چھُ یہِ کہِ یِم چیٖز أسۍ پننہِ استعمال خٲطرٕ خۄداوین فطری طور تھٲومٕتۍ ٲسۍ یِمن منٛز آب تہِ اکھ فطرت اکھ چھِ اور ییٚلہِ فطرتس منٛز انسان پننیو کٲرِستٲنیو سۭتۍ یا پننیو غلط ایکٹیویٹیٖزو سۭتۍ خرٲبی پٲدٕ کران چھُ گۄڈٕنیتھ چھِ فطرتس منٛز تبدیٖلی یِمنٕے ہواہس منٛز آبس منٛز گژھان نتیٖجہٕ نیران یہِ کہِ انسان چھُ پننیوٕے أنِم سۄے پانسٕے خٲر سادٕ اندازس منٛز کرٕ بہٕ یہِ عرض یہِ کہِ حکوٗمت چھےٚ اویرنیس دِوان جاگرتی پٲدٕ کران انسانن علمٕچ پٲرزان دِنٕچ کوٗشش کران لیکن گراونڈس پٮ۪ٹھ چھُ کرن وول اکھ عام انسان انفرٲدی شعور چھُ بیدار کرنٕچ ضروٗرت انفرٲدی شعور بہٕ چھُس کُنہِ ساتہٕ حٲران گژھان بلکہِ مےٚ چھُ ذہنس منٛز تہِ یِوان گٲڑۍ چھِنہ أسۍ چھلان بہٕ چھُس گژھان پنٕنۍ گٲڑۍ چھلنہِ ؤرٕک شاپس پٮ۪ٹھ بہٕ چھُس مٔنٛزۍ کُنہِ ساتہٕ دپان اگر بہٕ أمِس مشورٕ دِمہٕ ہا یوٗتاہ تقریٖبن چھُ تٔمِس لگان اوٚڑ گٲنٛٹہٕ گٲڑۍ چھلنس أڑِس گنٹس چھُ آسان چھکان آسان اگر تٔمِس مشورٕ دِمو بٔڑِس ڈرمس منٛز رٹ ژٕ آب پتہٕ آس ژٕ لوٹ لوٹ اتھ گاڑِ چھکان مےٚ چھُ باسان 4-5 ڈرم یِن بچت یُتُے نہٕ کینٛہہ بلکہِ تُہۍ وٕچھِو چٮ۪نہٕ آب بہٕ چھُس کرٛیوٗرُک روزان اَسہِ چھُ وسان بابا ریٖشی پٮ۪ٹھٕ سُہ سکیٖم یِم تَمہِ وقتٕکۍ ذِمہٕ دار ٲسۍ تِمو کٔر بڑٕ یہِ محنت کہِ تِمو وٲج سُہ سکیٖم اور تَمہِ سکیٖم سۭتۍ چھُ میلان اَسہِ بہٕ چھُس پننہِ گامہٕ کٮ۪ن ونان لوٗکن دپان چھُسکھ یُس آب تۄہہِ 20 رۄپین چھو بٲتل میلان منرل واٹر کِس ناوس پٮ۪ٹھ سُہ چھُو تۄہہِ فطری گُلمرگی تہٕ بابا ریٖشی ہُنٛد آب بغٲر کُنہِ پیورِفِکیشن صاف واتان سُہ آب چھِ أسۍ واریاہن لاگان تَمہِ آبہٕ سۭتۍ چھِ أسۍ گاڑِ چھلان باغس تہٕ سُہ آب چھِ أسۍ باغن تراوان یہِ کوتاہ چھِ تہٕ ییٚتہِ آبہٕ سۭتۍ کموڈ سون فلش گژھِ اگر أسۍ تتھ منٛز لگاوو ٹِشوٗ پیپر تتھ منٛز لگاوو أسۍ باقٕے چیٖز تمہِ نِش ژۄگنہٕ آبہٕ سۭتۍ تہِ گژھِ نہٕ سُہ پتہٕ واش یِم چھِ تِم لۄکچہِ کتھ اگر ہر کانٛہہ انسان انفرٲدی طور پر اجتمٲعی زندگی منٛز تہِ تہٕ انفرٲدی زندگی منٛز تہِ یِم عملایہِ یہِ چھِ أسۍ خٲر پننہِ زندگی کران گویا اگر اَسہِ منٛز سونچس منٛز یہِ تہِ آسہِ وَلہٕ مےٚ خٲر پانسٕے تیٚلہِ تہِ چھُس بہٕ آب بچاونہٕ خٲطرٕ گۄڈٕ پننہِ زندگی پٮ۪ٹھ خٲر کران اچھا بیٛاکھ اکھ چیٖز اگر بہٕ مذہبی رنٛگ اکھ دِمہٕ نٮ۪ماز چھِنہ أسۍ پران نٮ۪ماز 5 وقتن چھُ اَسہِ وضوٗ کرُن ساروی کھۄتہٕ زیادٕ چھُ آب عبادت کِس معاملس منٛز مُسلمان چھِ خرٕچ گژھان اور میجارٹی چھِ اَسہِ أنٛدۍ پٔکۍ ییٚتہِ پننِس یتھ علاقس منٛز مُسلماننٕے ہٕنٛز تِمن ہٕنٛزِ خدمتس منٛز چھِ مےٚ یہِ اکھ عرض کرُن یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وضوٗ کران چھِ وضوٗچ اصل یُس روح چھُ سُہ چھُ لیکھان کِتابن منٛز کہِ یہِ ہسا چھُ دُنیا نِش انقطاع وضوٗ ہسا گژھِ یِتھ پٲٹھۍ کرُن انسان یہِ گوٚو پوٗرٕ دُنیا نِش ژھیوٚن یہِ چھُ تیٲری کران پنٕنۍ وۄنۍ خۄداے سٕنٛدِ دربار خٲطرٕ خۄداے سٕنٛدِ دربار خٲطرٕ چھُ وضوٗ اکھ عبادت اکھ لیکن وضوٗک روح چھُ یہِ کوتاہ آب کرِ کم بلکہِ أکِس صالح أکِس ؤلی خۄدایس نِش چھُ مےٚ بوٗزمُت یِمن انسان دِل چھُنہٕ نٮ۪مازِ منٛز لگان کِہینۍ تِمن دِیِو نظر یِمو آسیو آب زیادٕ خرچ سُہ کہا کہ بھائی ایک عالم نے جن سے میں نے حدیث کا علم پڑھا ہے تو میں نے بخاری ترمذی مشکات کا علم لیا تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ تم مدرسس مز پران تو انہوں نے نلکہ چھُنہ سُہ نٔژ تِمو یلہٕ تھٲومٕژ سُہ وضوٗ ٲسۍ کران آب تہِ اوس راوان یہِ أسۍ سٲری کران چھِ اَسہِ نِش چھُ یہِ نارمل آب اوس راوان یِم ٲسۍ وضوٗ کران انہوں نے کہا 10 دن کے لیے استاد نے کہا تمہیں اعتکاف میں بیٹھنا ہے یہ تمہاری سزا ہے تم نے پانی زیادہ خرچ کیوں کیا حدیث کی ایک کتاب ہے ابن ماجہ اس میں لکھا ہے اور پھر ایک کتاب ہے منیت المصلی فقہ اس میں بھی آیا ہے کہ مکن اسراف در مائے مجانی چوں ولا تصرفو نمیدانی یہ حدیث سے لیا گیا ہے لیکن فارسی کی فقہ کی کتاب کنز الدقائق میں بھی ہے مجے نش ون عربی پہ مفت آبس مفت گو کۄلن تہٕ دٔریاون ہُنٛد مٲنِتھ درٛاو یہِ کہِ اگر کۄلن تہٕ دٔریاون پٮ۪ٹھ تہِ ژٕ آسکھ سرٛان کران یا پلو چھلان یا وضوٗ کران یہِ تہِ مہٕ کر حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ استعمال کینٛہہ چون ولا تصرفو نمیدانی ژےٚ چھُے نہ بوٗزمُت اللہ تعالیٰ ہن چھُ ووٚنمُت اِسراف مہٕ کٔرِو کینٛہہ فضوٗل خرچی مہٕ کٔرِو کینٛہہ اس لیے ہر جگہ جب انسان اس کو بظاہر چھُ باسان کہ مےٚ آب کوٚر خرچ یہِ کوٚت گوٚو بلکہ قرآنی حکم چھُ کہ ان المبذرین کان اخوان الشیاطین وہ تو شیطان کے بھائی ہیں جو اسراف کرتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہند اخ حدیث پاک یاد کہ ییٚمہِ ساتہٕ تِم اکھ صحابی ٲسۍ وضوٗ کران
تو تمو کور واریاہ آب استعمال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرُژھ تمن کہ یوتاہ آب کیازِ کوٚرُتھ زیادہ ضایع. تٔمۍ ووٚنُکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ اوسُس وضو کران. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نہیں, اس پانی کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. اگر آپ دریا پہ بھی وضو کر رہے ہو تو پانی اس بے انتہا استعمال مت کرو. جب ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں پرسش ہوگی, ظاہر سی بات ہے ہر مذہب میں اپنے رنگ سے پانی کے استعمال, بیجا استعمال اور پانی کے ذخائر کو گندا کرنے کے حوالے سے ضرور باتیں ہوئی ہوں گی. اور ان باتوں کے حوالے سے جب ہم خود کو آگاہ کریں, خود کو آگاہ رکھیں اور دوسروں کو بھی, تب تو بجا کہ اس ہیکو بیکس تیلی کرت نصیحت یہ گوڑا اس پان تک پر عمل کرو. خیر ابھی ایک اور وقفے کے لیے ہمیں رکنا پڑے گا. یہاں پہ ہمارے پروگرام میں بھی وقت ہو چلا ہے گڈ مارننگ ایجوکیشن کا. ڈاکٹر طارق محبوب صاحب اس مختصر لیکن مفید جانکاری کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو 2 میں تیار بیٹھے ہیں. آئیے پہلے دیکھتے اور سنتے ہیں گڈ مارننگ ایجوکیشن, اس کے بعد ہمارے آج کے مہمان جو ہیں ڈاکٹر نذیر احمد زرگر صاحب, ان کے ساتھ سلسلہ کلام جاری رہے گا. گڈ مارننگ, السلام علیکم, آداب. بات کریں گے کہ ہم جس ایج میں ہیں یا جہاں پہ بھی ہمیں زندگی کے آخری پڑاؤ پہ لوگوں کو پچھتاوا ہوتا ہے, وہ کیا پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں نے یہ کیا ہوتا, یہ نہیں کیا ہوتا, ایسے کیا ہوتا ہے زندگی میں. ایک برونی وین آسٹریلین نرس ہے, وہ اب ارب پتی ہوگی, وہ بلینر ہوگی. اس نے قریب 400-500 لوگوں کو جو ڈیتھ بیڈ پہ تھے, جن کو 2-3 مہینے ہی عمر تھی, وہ ان کے پاس ایک فارم بھراتی تھی کہ آپ بولیے گا کہ آپ چیریش کس چیز کو کرتے ہیں اور آپ کو ریگریٹس کیا ہے. تو اس نے 5 کامن ریگریٹس وہ دیکھے, وہ جو لکھے ہیں وہ اس نے پھر بک کی شیپ میں دے دی ہے, 5 ریگریٹس آف دا ڈائنگ. یہ رونی ویئر نے یہ کتاب لکھی. یہ 5 ریگریٹس کیا ہیں؟ اس نے کہا اکثر سب سے زیادہ جو ہے نمبر 1 وہ کہتے ہیں کاش میرے میں کریج ہوتا کہ میں جو بننا چاہتا تھا یا میں جو کرنا چاہتا تھا میں نے وہی کیا ہوتا زندگی میں. مگر میں دوسروں پہ چلا کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے ایسے بولا میں یہ بننا چاہتا ہوں, میں یہ کرنا چاہتا ہوں. اپنی زندگی میں نے خود جی ہوتی, نہ کہ دوسروں کو کہ لوگ کیا سوچیں گے. تو آج مجھے پچھتاوا کہ کاش میں نے دوسری جو وہ کہہ رہی ہیں کاش میں نے اتنی محنت نہیں کی ہوتی, میں نے سب کچھ چھوڑا, رشتہ داروں کو, باقی چیزوں کو, ساروں کو چھڑ کے اسٹیک پہ لگا دیا اور میں صرف اس پہ لگا رہا. کوئی بھی ایک ان میں نہیں تھا جو یہ کہتا تھا میں نے تھوڑا کم کیا, زیادہ کرتا, پیسے کم کر. پیسے کمانے بہت ضروری ہیں. دیکھیے زندگی ہمیں اچھی جینی ہے تو پیسے کام تو کرنا ہے, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ادر تھنگس. ہمیں یہ دیکھنا ہے بیلنس لائف. بیلنس لائف میں ہمیں دیکھنا ہے جہاں آپ کی انرجی زیادہ چاہیے وہاں دے دیجئے, وہاں بھی دیجیے. کام کرنا ہے لیکن اپنا ٹائم باقی چیزوں میں بھی, جہاں پہ جو ٹرولی میٹر کرتے ہیں آپ کی زندگی میں. تیسری چیز جو ہے وہ کہتے ہیں کاش میں نے اپنے جو میرے سینٹیمنٹس تھے میں نے اگر وہ ایکسپریس کیے ہوتے اپنے پاپا سے, اپنے بھائیوں سے, اپنے بیوی سے, اپنے بچوں سے ایکسپریس کر. میں نہ ان کو برا لگے گا اگر میں ان کو بتا دوں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو. تو وہ چیزیں, یا اپنے بارے میں کہ میں کیا, آپ کے پاس جو پوٹینشیل ہے اس کو اگر میں نے ایکسپریس کیا ہوتا. چوتھی چیز جو وہ کہہ رہی ہے کاش میں ان لوگوں کے ساتھ ٹچ میں رہی ہوتی جو سارے میری زندگی میں میٹر کرتے ہیں, میرے فیملی, میری فرینڈس, میرے دوست, میری یہ. اگر میں دیکھیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اکثر ہم سوچتے رہتے ہیں جب اس ایج پہ آ جاتے ہیں کاش وہ چیز وہ گزر گیا, میں اور چاہتا اس کے ساتھ ہی. تو بہت اچھی طرح سے وہ ایک اسٹیون نے لکھا ہوا کہ آپ دیکھیے آپ کے پاس صرف ایک دن ہے, ایک فون کال کرنی ہے, کس کو کریں گے آپ. وہ بہت زبردست طریقے سے اپنے بک میں لکھتے ہیں. آپ دیکھیے گا وہ فون کال آج ہی کر لیجیے گا, کس سے گلا ہے, کس کو ان سے غلطی آپ نے کی ہے, ریئلائز کیجئے, ان کو بتائیے, زندگی خوب گزرے گی آج ہی. ایک اور سب سے زیادہ خوش رہنا سیکھا ہوتا میں نے کہ دیکھیے اینڈ تو ہر چیز کا ہے, ہر زندگی میں مشکلات آتی ہیں لیکن وہ سیکھا ہوتا ہے. یہ چوائس ہے, اس نے کہا تھا چوائس, یہ چوائس بیٹا ہر حالات میں خوش رہنا. یہ بچوں کو بھی سکھایا جاتا ہے, ریلیشن شپ ڈیولپ کیسے کی جا سکتی ہے پیرنٹس اور بچوں میں, اور اس طریقے یہ کرایا جا سکتا ہے. یہ بچوں کے ساتھ یہ چیزیں دیکھیے. یہ جو رونی ویئر کی جو کتاب ہے یہ آج ملینز میں بک چکی ہے. آج جتنے بھی جو مینجمنٹ گروز ہیں وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ جو لائف میں ضرورت رہتی ہے جس سے سیٹسفائی رہتا ہے, کمانا بہت ضروری ہے, ایجوکیشن کوالیفیکیشن از مسٹ, دیٹ از انٹری پاس, لیکن اوور آل سیٹسفائیڈ زندگی کے لیے یہ چیزیں جب ورک شاپ میں ہفتے میں مہینے میں ایک بار اس طریقے سے ورک شاپ کیا گیا بچوں کو احساس, بیکاز زندگی احساس ہے, یہ کرایا جا سکتا ہے تھرو ISPD انٹلیکچوئل سوشل اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز. آج آپ مجھے دے دیجیے اجازت, آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ JNK.
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक मरगूब साहब। और आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे बहसीत मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर नज़ीर अहमद ज़रगर साहब, जो कि मजहबी तालीमात के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। बात कर रहे हैं हम पानी के हवाले से। मजहबी तालीमात में मुख्तलिफ मज़ाहिब में इबादत के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। उस इस्तेमाल से हमारा जो मकसद होता है वो होता है इबादत करना, ताकि हम सवाब कमाएं। पानी के इस्तेमाल के सही तरीके के बारे में थोड़ा सा वजाहत कीजिए, ताकि पानी का इस्तेमाल ही हमारे लिए बाइस से गुनाह ना हो जाए। थोड़ा सा उस पर वजाहत चाहेंगे हम, ताकि सन नाजरीन वो भी समझें पानी की अहमियत। अच्छे बासान कि दरियावस मज या नलकन मज यूता आब वाल साने सत क्या गछ। जब सभी यही सोचेंगे तो फिर हश्र जो है। और बिल्कुल सही बात है डॉक्टर जावेद। और प्रोफेसर साहब ये भी मैं मजीद इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये बासान तमि इलाक़ से ताल्लुक थवान कश्मीर आब वारिया ज़्यादा वफूर यहाँ पे दरिया है, झीलें हैं, नहरें हैं। तम बगैर तह इंसानस फिक्र यीच ज़रूरी, तम पत आबच कंजर्वेशन ज़रूरी। गोडुक चीज़ ये कि आब रिसोर्स राइट। और आबुक रिसोर्स खत्म गसन, कम गसन, खराब गसन, यह पूरे इंसानियत खतर अख बोड़ बार चैलेंज अलमी वनस सारी इंसानियत आज ब्रोट बोड़ बार मसला भुखमरी हूँ। लूख फाक बरा, हंगर दुनिया मज ज्यादा। वन त्रेश लूख कर ये वक्त तुम लीटर वाद आब नलकस तल छवित वजू आसान करान, तुमने 5 मिनटन मज गरीब मुल्कन मज कह लूख त्रेशदार मरा। ये एहसास जिंद कर मजहब एहसास जिंद कर। अगर सह अंदर तुम चाव न कहें गोया मजहबस पे पकन वाल लुकन हंद खतर अजकिस दुनिया मज अजकिस डेटस मज सारी खुद बोड़ चैलेंज सह कि तिम बनन दुनिया की प्रॉब्लम हुंद हिस्स कह, तिम बनन तम सोल्यूशन हिस्स। यह सारी खुद बोड़ चैलेंज। मजहब मसाइलन हल कर न कि मसाइल पैद कर। तुम वो कत कि मज वफूरी आब तो इसलिए कुन सात ज्यादा आसनस मज फजूल खर्च कर। वफूरी रूद न कुने ये नाकदरी कर वो कत रूद, कत तम कल गामन मज, कत तम नाग तम गई खुश। सनान इत गो यम कोर खुशक यम बोर भाई ये आब जमीनस तल बुन गब गो। यह वजह कि आबुक तहफ़्फ़ुज़ सही हम ही इसके जिम्मेदार हैं। तो कुरान मजीदस मज कि यम तकालीफ तो मुसीबत तुम तुम पन्न अत करतूत। इस्लामस मज क्या आब किस बारस मज तालीमात ज्यादा। अदरवाइज हर मजहबस मसलन मजहबन मज गुसल करनस इंतहाई अहम रूहानी जिंदगी मज, और तथ रूहानी एहसास मज स्नान करनस स्नान करनस अहम अहमियत इस्लामस मज ज्यादा। और आब किस बारस मज क्या तालीमात इस्लामस मज ज्यादा मिलान। अमुक वजह कि इस्लाम तत असली आवाज गोड़ लजमज उस रेगिस्तानी इलाक और रेगिस्तान मज आब आसान वारिया कम। बिल्कुल तत त्रेश आसान वारिया कम, बल्कि तत येत आब बासान सह सराब आसान, तत त्रेशे आसान कह। और रेगिस्तानस मज इंसानस खतर आब आसन या आब खत्म गसन जिंदगी सारी खत्म गसन। फितरी इंतजाम अल्लाह ताला युथ कोरमुत कि रेगिस्तानुक जहाज वन ऊंटस थोन अंदर खजाना। तो वो ऊंट सज फितरत सारी खुद अहम तरीन खूबी साइंस वन ऊंट पाने वन। और कुरान मजीद ओकन इशार कर अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत। तो ऊंटस कुन वुचान कित पट बनाना आमुत। खास कत क्या ऊंटस मज तम सद खोर त वगैरह त, लेकिन खास कत रेगिस्तानस मज सफर करान सारी खुद खास कत अमिस अल्लाह ताला अंदर किन सह म्याद दितमुत अकिस रेतस खतर पन आब स्टोर हेकान कर। गोया यम खुदायन ही ऊंट बनो तमिस पता रेगिस्तानस मज अमिस सफर करन वलिस ऊंटस सारी खुद बोड़ तकलीफ अत गमिस सह त्रेश थवन अमिस अंदर। और अगर ऊंटस थो खुदायन त्रेश हुंद इंतजाम अंदर तिकाज यह हेक पन्ने त्रेश हुंद इंतजाम पान करित, इंसानस दोपन चे पन्ने त्रेश हुंद इंतजाम पाने करन, सह सत तुलान सफरस मज। तो मजहब कित पट कर अमिस इमो चीजों खतर तैयार कि सह कर यह एहसास कि बह ये गत मेन जिंदगी हुंद सारी खुद बोड़ बार जामिन सह गई त्रेश, सह गि सत आसिन। तवे कोर मैं अर्ज कि मिसाल इबादत कर बेहतर फरमो इबादतों विज गोसुस न बह तमि अंदाज इबादत खतर पन तैयारी करें कि अल्लाह ताला ब्रोह कन खड़ा गसन खतर गोस मे सह बुत पत
ہاون لائق روزان کی کہ با سُے ہیوٗ ناراضگی تٔمِس کٔرِتھ یُس تٔمِس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ناپسنٛد چھےٚ اور سُہ چھُ یِوان تمام علمٕچٮ۪ن کِتابن منٛز وننہٕ آب ضایع کرنُک یِتھ پٲٹھۍ کتابن منٛز چھُ آمُت مذہب چٮ۪ن کتابن منٛز کہ وضو کے اوپر وضو کرنا کب جائز ہے اور کب ثواب ہے أسۍ چھِ وٕنکٮ۪نس باوضو وۄنۍ واتہِ جلدی نٮ۪مازِ ہُنٛد وقت أسۍ یژھو بیٛاکھ وضو کٔرِتھ نٮ۪ماز پرٕنۍ اتھ لگہِ آب کتابوں میں لکھا ہے کہ یُس وضو تۄہہِ کوٚرمُت چھُو پتہٕ چھُو تُہۍ بالکل وضو کٔرِتھ گنٹہٕ گٔژھتن 4 گنٹہٕ گٔژھتن 5 گنٹہٕ گٔژھتن تۄہہِ چھو نہٕ امہِ وضو سۭتۍ وُنہِ کٕہٕنۍ عبادت کٔرمٕژ کوئی عبادت ابھی نہیں کیا آپ نے نماز نہیں پڑھی تلاوت نہیں کی تو دوسرا وضو کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے نہیں بلکہ وہ ثواب بھی نہیں ہے آپ دوسرا وضو اس وضو پر نہ کریں جس وضو کے بعد آپ نے کوئی عبادت کی ہے اب اگر اس کے اوپر تجدید کر کے ایک نیا وضو کر کے آپ تازہ اللہ کے سامنے بات کریں تو وہ وضو کر لیں وہ وضو آپ کر لیں اور اگر پانی آپ کے پاس بالکل کم ہے پینے کے لیے بھی تو وضو میں جو 4 فرائض ہیں ان کو ادا کر کے اپنا وضو نماز پڑھ لیں یعنی مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا پہلے خیال رکھیں شریعت اسلام کا بھی مقصد یہ کہ حفاظت بقائے زندگی پہلے ہو بقائے حیات پہلے ہو یہاں تک یہ کہا گیا ہے کہ تو آبش کس اہمیت اور اس کوتا ام نشن بے خبر گژھان اگر شراب چھُنہ حرام آمُت کرنا اگر أکِس انسانس نشن ژوٚٹ چھِ یہِ چھُ أکِس تِتھِس جنگلس ریگستانس منٛز ییٚتہِ نہٕ أمِس تریش سۭتۍ چھِ کِہیٖنۍ ژوٚٹ اٹکے أمِس ہٹِس پٮ۪ٹھ اب اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور اگر کچھ پیے نہ تو بچ نہیں سکتا پانی ہے نہیں تو شراب چونکہ سیال چیز ہے پانی کی طرح اتنے گونٹ شراب کے پی لے جتنا اس کا گلا کھل جائے روٹی کا نوالا نگل جائے اور زندگی اس کی بچ جائے اتنے گھونٹ پی لے یہ تو پانی کی جگہ کے شراب مل گیا اور جب پانی ہی ہو تو اس کی قیمت کتنی ہوگی جو چیز حرام تھی بقائے حیات کے لیے جائز ہوگی اور جو بقائے حیات کے لیے ہی اللہ نے پیدا کر دی اس کو ضائع کرنا کتنا بڑا بہت بہت خوب ڈاکٹر صاحب ہماری جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ ہم پانی کے ذخائر کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں اور ہم چلے چاند اور مریخ پر پانی ڈھونڈنے تاکہ وہاں پہ زندگی کے آثار ہم دیکھ سکیں پانی ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہمارے ارد گرد پانی ہے وہ کم ہو رہا ہے ہماری آنکھوں سے خوف خدا سے جو نکلتا تھا کسی کی جدائی میں جو نکلتا تھا جو اپنے احساس سے ندامت سے نکلتا تھا وہ پانی بھی کم ہو گیا اس پانی کا کیا کہیے دیکھیے جہاں احساس نہیں رہا وہاں آنکھوں سے پانی خشک ہوگا اور کیا ہوگا آنکھوں کا پانی کہاں سے آتا ہے احساس ندامت سے احساس خوشی سے کسی نہ کسی انفعالی جذبے سے ہی تو پیدا ہوتا ہے آنکھوں کا تو یمس اچھن ہند آب خشک گو دیزو نظر تس آسو دلس کن گمس کن مز آب نیران حالانکہ اللہ تعالیٰ اون کن تہ 3 قسم اخ قسم ہسا یمن پھٹت آب نیران تم کن 3 قیمتی کن ون اللہ تعالیٰ 3 قیمتی وان منها لما يتفجر منه انہار کی کن تم یم پھٹان کی کن تم یمو مز آب نیران کی کن تم یم خوف خدا سۭتۍ گران پہاڑو پہ کن ؤسِتھ پیوان یمن خدا سُنٛد خوف گژھان یم ؤسِتھ پیوان لیکن کی کن تم یمو مز آب نیران تو یہ پانی اس پتھر سے نکل رہا ہے اس پانی کے نکلنے کی اس پتھر کی قیمت بڑھا دی کیا بات اب جو انسان خود ایسا پتھر ہوا کہ اس سے پانی نہیں ابل رہا تو وہ تو بے قیمت پتھر ہو گیا تو انسان کبھی کبھی روتا ہے کہ آپ کو تو مثلاً گاڑی کھسان کن ساتھ یہ باسان مز یہ مصیبتن کمر پھٹرومت مگر احساس سن دل پھٹان کی ہے نا کہ شہرس مز روزت بہت وچان آز لازمن تہ روپیے 20-25 کرنے گوڑ خرچ ادھر تہ تریش دام چون بٲتلہِ مز سہ پلاسٹک بٲتلہِ مز سہ چون یہ لکچارس مز ییٚلہِ تُہۍ یِوان ٲسِو اور بارہمولہ پٮ۪ٹھ پتہٕ ٲسِو ناربل کراس کران کھووُر کِنۍ اوس تتھ آستانس نِش آسان نوٚٹ یاد تتھ نٔٹِس پٮ۪ٹھ ٲس تریش آسان بعض اوقات ٲسۍ گاڑِ منٛز بۄن وسان پتہٕ ٲسۍ تتہِ تِم نٹہِ منٛز تریش رٹان ٹھنڈٕ تریش سۄ ٲسۍ چٮ۪وان اب ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں
क्या तालीम ने हमको ये जो यहाँ तक पहुंचाया, तो तालीम से हमें यही तवक्को थी। इस कदर खुद गर्ज बना दिया, खुद गर्ज बने, एहसासी जिम्मेदारी खत्म हुआ। अब कोई किसी के लिए पानी नहीं रखता, हाँ बेचने के लिए सब तैयार है, पिलाने के लिए कोई तैयार नहीं है। बल्कि एक मजहबी बात में लिखा हुआ है कि उसके त्रेश चाय सारी जिंदगी के गुनाह उसके खुदा माफ कर देता है। हदीस में ये है कि एक गुनाहगार आदमी ने कुत्ते को पानी पिलाया, सारे गुनाह उसके माफ हो गए। जो कुत्ते को पानी पिलाकर अपने को खुदा का प्यारा बना सके, वो इंसानों का पानी बंद कर दे, खराब कर दे, गंदा कर दे, वो उस वक्त सोचे कि मैं कितना मुजरिम बन रहा हूँ खुदा ताला के सामने। पानी को जाया करना सिर्फ बकाए जिंदगी नहीं, बकाए दीनो ईमान भी है। क्या बात, बकाए इंसान नहीं, बकाए इंसानियत है। इसलिए आपने जब वहाँ ये शुरू ही बात, एक बहुत उम्दा और खूबसूरत बात आपने की कि पानी की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ का ताल्लुक आपने इल्म के साथ जोड़ दिया, और आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात बताई आपके, कि क्या इल्म के माने हैं सिर्फ हम पढ़ने लिखने के काबिल हो गए। आज चीज़ अंग्रेजी 4 लफ्ज़ बोला, अरबी 4 लफ्ज़ बोला, हिंदी तो संस्कृत बोला, इसके तालीम याफ्त तम माज बेन कोर सान खोतन ज्यादा यम गर यमन जिंदगी हिंदन ज़खायरन रश करान छी। और अगर करान छिन के तम पत तालीम याफ्त स्तन या अनपढ़ स्तन, तम तेल इंसानियत किस दायरस मज। पे याद अल्लामा इकबाल का वो एक शेर जिससे हम इख्तिताम करेंगे प्रोग्राम का, इस गुफ्तगू का कि पानी पानी कर गई मुझको कलम। ये बात बराबर यम कह चीज़ तम यम जन इंसानस बासान कि सहल मोन यह 3 गिलास ज़ाया करना गि कहें, लेकिन यही एक गिलास जब दुनिया के 7 अरब लोग ज़ाया करेंगे तो फिर कितने लोग, जैसा कि आपने भी कहा कि जिस वक्त हम वज़ू कर रहे होते हैं, जिस वक्त हम पानी पी रहे होते हैं, हमें ऐसा, हालांकि अल्लाह ताला ने माह रमज़ान का मुतबरक महीना हमें अता किया ताकि हम प्यास का हमको ये हो जाए, एहसास हो जाए। कत कलामी माफ अहम कत पे हम याद बहरहाल अदबस खिलाफ 70% जैसे हमने कहा कि पानी है, 2% इंसान इस्तेमाल करते हैं के लिए। तो हम कोशिश करें कि उस 2% की हम हिफाजत करें ताकि हमारे लिए और हमारे आने वाली नस्लों के लिए ये पानी बचा रहे। डॉक्टर नज़ीर अहमद ज़रगर साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ आवरी के लिए, और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। ये 1 घंटा आप हमारे साथ बने रहे। कल भी हम इसी प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे आपसे जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के। दीजिए आज के प्रोग्राम से मुझे और ताबिश भट्ट को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।